अस्सलामुअलैकुम। हक मौजूद। आप सब करम फरमाओं को अपने चैनल सीक ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की तलाश पर खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम हमेशा अपनी रहमतों की बारिशों से आपको और आपके अहले खाना को नवाजते रहें। आज आपसे 112 साल पुराने एक रूहानी मुकालमे को शेयर कर रहा हूँ जिसको लाखों बार पढ़ा जा चुका है। ये मुकालमा सिमाब अकबर आबादी का एक रूहानी मुकालमा है। आप इस मुकालमे को सुनकर अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीद कीजिएगा ताकि ज़ौक़ सफ़र जारी रह सके। मुकालमे का उन्वान है तलाश यार। तो आइए अब सुनते हैं मुकालमा तलाश यार। हम सफ़रों एक हसीन शेर से मुकालमे का आगाज़ होता है। महफ़िल हस्ती में किससे यार का पूछूं पता, शम्मा भी खामोश है परवाना भी खामोश। कहते हैं कि एक दिन वहम, अक्ल और ख़याल तीनों एक जगह जमा थे। आपस में तजवीज़ हुई कि चलो उसका पता लगाएं जिसका पता आज तक किसी से नहीं मिला। वहम बोला कि सोची तो दूर की, मगर उसकी तलाश में पहले भी हैरान हो चुका हूँ, जिसका नतीजा बजुज़ इसके सिवा कुछ ना निकला कि बेशक वो है मगर फ़हम से बाला है। इसी तगो-दो में एक दफ़ा बीमार हो गया और ऐसा बीमार हुआ कि हकीम लुकमान से भी मेरा इलाज न हो सका। इसीलिए ये इरादा कुछ अच्छा नहीं है। अकल बोली, भाई वहम ने सच कहा, मैं भी इस राह में मुद्दतों भटकी हूँ और सिवाय इसके कुछ मालूम न कर सकी कि ज़मीन सूरज की कशिश से कायम है, आसमान हद नज़र है, सूरज ज़मीन के और ज़मीन सूरज के गिर्द 24 घंटे में घूम जाती है, महताब आफ़ताब से रोशनी हासिल करता है और इजराम फ़ल्की हमारी दुनिया की तरह आबाद हैं, वगैरह वगैरह। मैं आसमान तक पहुंची मगर ऐसी टक्कर लगी कि होश परागंदा हो गए और आगे का हाल मालूम न हो सका। मैंने ये भी सुना था कि उसका मकान दिलो दिमाग में है। ये दोनों मेरे मौरूसी घर थे। चप्पा चप्पा छान मारा, कोना कोना देख लिया, मगर वो नहीं मिला। ख़याल को इनकी बातों पर हंसी आई और कहने लगा कि कोता फ़िक्र दोस्तों, मेरे लिए इस मसले में बड़ी गुंजाइश है। आज तक जो काम किसी से ना हो सका मैंने कर लिया है। मेरी क़ुव्वत को यूरोप और एशिया के बड़े बड़े सन्नाह मौजूद मानते हैं। अगर तुम साथ दो तो मुमकिन है कि मैं इसको तलाश कर लूँ। वहम और अकल पहले राज़ी न हुए, फिर कुछ सोच कर ख़याल की हमराही के लिए आमादा हो गए। तीनों इसकी जस्तजू में निकले जिसका नाम सब ने सुना है मगर चश्मे ज़ाहिर से आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े समंदर और रतीले मैदान तय करते हुए सबसे पहले खाना काबा पहुँचे कि यार का पता अगर यार के घर से मिल जाए तो दर दर को कौन तलाश करे। शेख हरम से मिले, उनसे पूछा कि हमें काबे वाले की तलाश है, कहीं देखा है तो बता दें। इन्होंने जवाब दिया कि देखा तो नहीं मगर हाँ सुना ज़रूर है कि संगे अस्वद इसके फ़राक में जल जल कर स्याह हो गया है। तुम इससे नूर कलब हासिल करते हो, वो कुछ बता दे तो तुम्हारी किस्मत। यहाँ भी इसके लाखों मुश्ताक हैं, हर निगाह मुंतज़िर है एक दरे वाक़ई मिसाल, हर दिल पुरशौक एक फैला हुआ आगोश है। शेख हरम की बात उनके समझ में ना आई। तीनों बुतकदे पहुँचे कि शायद राज मिल जाए। वहाँ के रखवाले ने बताया कि मेरे सारी उम्र इस उम्मीद पर गुजरी है कि ये बुत कुछ बोलें और इसका कोई पता बताएं, मगर अभी तक जवाब नहीं मिला। पूछ कर देख लो, अगर तुम्हें बता दें। इन्होंने सोचा कि पत्थरों से सर मारकर क्या करना। बुत कदा में कुछ पता तेरा नकाबे में निशान, और ही कोई जगह है तू जहाँ रूपोश है। उम्मीद बंधी। तीनों बुत कदे
پہنچے کہ شاید راز مل جائے۔ وہاں کے رکھوالے نے بتایا کہ میری ساری عمر اس امید پر گزری ہے کہ یہ بت کچھ بولیں اور اس کا کوئی پتہ بتائیں، مگر ابھی تک جواب نہیں ملا۔ پوچھ کر دیکھ لو، اگر تمہیں بتا دیں۔ انہوں نے سوچا کہ پتھروں سے سر مار کر کیا کرنا ہے۔ بت کدا میں کچھ پتہ تیرا نقابے میں نشان، اور ہی کوئی جگہ ہے تو جہاں روپوش ہے۔ امید بندھی رہی کہ یہاں نہ ملا تو کہیں اور ملے گا۔ سوچا کہ چلو کوہ طور پر دیکھ آئیں۔ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کو وہاں نظر آ گیا تھا۔ دیوانگی بری چیز ہے۔ پہنچے، چڑھے، اترے، چوٹی پر دیکھا، دامن میں ڈھونڈا، ایمن کی وادیاں دیکھ لیں، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں الٹ دیں، جنگل کی خاک چھان لی۔ کھڑے ہو کر دیکھا، بیٹھ کر دیکھا، جھک کر دیکھا، مڑ کر دیکھا، مگر وہ کہاں؟ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ انہیں حضرت موسیٰ کی زیارت ہوئی۔ دوڑتے ہوئے قریب گئے اور بضد احترام عرض کیا، یا حضرت، جسے آپ نے دیکھا تھا ہمیں بھی دکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ کو ابھی خمار دیرینہ کا نشہ تازہ تھا۔ کچھ ہوش آیا تو فرمایا، جو اسے خود نہ دیکھ سکتا ہو وہ کسی اور کو کیا دکھائے گا؟ عرض کیا، مگر لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے طور پر دیکھا ہے۔ فرمایا، سچ کہتے ہیں، مگر حیرت جلوہ گری مہر لب خاموش ہے، کھو گئی خود بھی تیری جلووں کا کس کو ہوش ہے۔ یہاں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ سوچا کہ شریعت اور طریقت دونوں بینے ہیں۔ سنا ہے وہ برسوں سے اس تلاش میں مصروف ہیں۔ چلو ان کے پاس چلے تو شاید کچھ پتہ مل جائے۔ طریقت کے پاس آئے اور مد دعا ظاہر کیا۔ طریقت کے جواب نے وہم، خیال اور عقل کو سوچ میں گم کر دیا۔ نور باطن کی تجلی حرص دنیا میں کہاں، دامن طول عمل اس راہ میں حق پوش ہے۔ شریعت گفتگو سن رہی تھی، کہنے لگی، یہاں آؤ، میرے پاس اس کا ایک فرمان آیا ہے جس میں اس نے اپنا پتہ خود بتا دیا ہے۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ طریقت کو سلام کر کے شریعت کے پاس آ بیٹھے۔ شریعت نے انہیں ایک بسیط فرمان دکھایا جس میں بہت سے مقدس احکام کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ ہم تمہارے رگے جاں سے زیادہ تم سے قریب ہیں۔ سورہ کاف۔ یہ سنتے ہی تینوں نے اپنے گلے ٹٹولے، رگوں کو دیکھا، باولے بن گئے، مگر افسوس، جس کی تلاش تھی وہ نہیں ملا۔ وحشت سے فرصت ملی تو امید نا امیدی میں بدل گئی۔ ہمت نے للکارا کہ منزل مقصود قریب ہے، اور پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنا شیوائے استقلال نہیں، کہ وصال یار میں وہ لطف نہیں جو تلاش یار میں ہے۔ شکستہ پا امیدوں کا دم پھول چکا تھا، مگر ہمت کی خوش آئند بات ان کی شکستہ دلی پر مومیائی کا کام کر گئی، اور ہم پھر چل پڑے۔ تھوڑی دور پہنچے تھے کہ سرسبز باغ نظر آیا، جہاں صبر کے چند درخت کھڑے تھے اور ان کے پھل فضائے چمن میں جھوم رہے تھے۔ سینکڑوں یک رنگ پھولوں سے وحدت جلوہ ریز تھی، اور قسم قسم کے خوش الحان تیور سے کثرت تماشا خیز۔ قمری حق سرا کے نعرے لگا رہی تھی، عندلیب اس کے پر شوق گیت گا رہی تھی۔ یہ سمجھیے کہ اب یار کا پتہ مل جائے گا۔ ستاروں سے بھرا آسمان بتا رہا تھا کہ صبح ہونے کو ہے۔ یکا یک نگاہ شبنمی تختہ پر پڑی، جس پر جلی حروف میں لکھا تھا کہ یہ سرو قمری و بلبل فریب گوش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے۔ تختے کو اشارہ سمجھا اور مزید قیام کا ارادہ ترک کر کے طلسم کدے سے نکل گئے۔ چلتے چلتے لک و دک میدان میں پہنچے، جہاں ایک طرف مصیبت کے پہاڑ کھڑے تھے اور دوسری طرف نالہ و زاری کے دریا بہہ رہے تھے۔
آگے کانٹوں سے جنگل اٹا پڑا تھا، سایہ کا کہیں نام نہ تھا، ایک سربکف ٹیلے پر عشق کچھ آلاپ رہا تھا۔ عالم سرا میگی و حیرانی کی یہ تینوں تصویریں اب با ادب حاضر ہوئیں اور ادائے خاص سے جھک کر سلام کیا۔ عشق نے کہا، سلامتی کی خواہش ہے تو ادھر نہ آنا۔ دشوار گزار راستوں کی تکالیف اٹھا کر انہیں اب کسی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ جی کڑا کر کے بولے، ہمیں سلامتی سے غرض نہیں، یار سے مطلب ہے۔ ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں جس کا پتہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ سینکڑوں سے پوچھا مگر منہ سے کچھ کہتا نہیں، ہر مدعی خاموش ہے۔ تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتا دو۔ حضرت عشق تو بڑے مرشد تھے، فرمایا تم اس ناحق پریشان ہو، وہ تمہارے فکر و تلاش سے بالا تر ہے، تاہم میں تمہارے حال پر رحم کھا کر اس کا وہ پتہ بتا دیتا ہوں جس سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ باہر اس لیے نہیں ملا کہ تم نے اسے اپنے اندر نہیں دیکھا۔ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ کہتا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ سورہ الذریات 21 اور 22 آیت۔ حضرت عشق نے فرمایا، سن لو اور جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ جلوہ معشوق کو چشم بصیرت چاہیے، وہ ہمارے دل میں ہے اور آنکھ سے روپوش ہے۔ افسوس لوگوں نے دل کو ایک مصغائے گوشت، مولود و ملجائے خون اور سبب حیات سمجھا ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ ہے، ورنہ دل وہ کنس مخفی ہے جس میں عرفان کے سچے موتی ہیں۔ یہ وہ جام جہاں نما ہے جس میں یار، یار کی محبت، یار کا شوق، یار کی یاد، یار کا مکان، غرض یار ہی یار نظر آتا ہے۔ چشم بصیرت شرط ہے، آہ دل سمجھتی ہے، آہ دنیا دل سمجھتی ہے، جسے وہ دل نہیں، پہلو انسان میں ایک ہنگامہ خاموش ہے۔ یہ مکالمہ 112 سال پرانا ہے اور سیماب اکبر آبادی کی یہ تحریر آج بھی روشنی کا ایک چراغ ہے ان مسافروں کے لیے جو راہ حق کی تلاش میں یار کو اپنے اندر پانے کی جستجو میں مگن ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو اپنی چنیدہ فہرست میں شامل نہیں کیا تو ازراہ کرم شامل کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نئی ویڈیوز کا انتباہی مراسلہ موصول ہو سکے۔ آپ کے قیمتی لمحے دینے کا شکریہ۔ اجازت مطلوب۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ آپ کا خیر اندیش، مخلص پرویز۔